یعنی رسول جو ہوتا ہے وہ حق کو حق کر کے دکھا دیتا ہے، باطل کو باطل کر کے دکھا دیتا ہے. اس سے زیادہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. اراء الطریق، جب رسول کی ذمہ داری ہے تو قرآن رسول سے کہتا ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 53 ہے، اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کی یقیناً رہنمائی کر رہے ہیں سیدھے راستے کی طرف. لیکن رسول کی ذمہ داری، نبی کی ذمہ داری اِرسال الی المطلوب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کامیابی کے گھر تک چھوڑ کے آئے گا، وہ آپ کو کامیابی کی منزل تک چھوڑ کر آئے گا، وہ ہاتھ پکڑ کر دار کفر سے آپ کو نکالے گا، دار ایمان میں کھڑا کر دے گا. یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے. اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کہا سورہ قصص آیت نمبر 56، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. اے محسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اب ہمارے ذہنوں میں سوال ہے، اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ یہی آیت نمبر 56 ہے دوست. اور اس کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہم جسے چاہیں ہدایت دے، اس لیے کہ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. ہم جانتے ہیں کون ہدایت کا متلاشی ہے، کون ہدایت کا طالب ہے. ہدایت صرف اسے ملے گی جو ہدایت پانے کا ارادہ رکھتا ہو، جو ہدایت پانے کی نیت رکھتا ہو، جو ایک قدم آگے بڑھائے. ایک حدیث سمجھے یہاں، کاش کہ میں آپ کو یہ حدیث سمجھا سکوں. دماغ حاضر رکھیں گے تو حدیث سمجھ میں آئے گی. بڑی معروف روایت ہے دوست، بخاری مسلم کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کی مجلس میں کہا، صحابہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، جس کا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں لکھا بنا ہو. جب صحابہ نے یہ بات اللہ کے رسول سے سنی، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی نا، سوال پیدا ہوگا. بات مکمل ہوتی ہے جواب مل جاتا ہے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. اللہ کے رسول نے صرف یہ کہا جنت جہنم کا ٹھکانہ مقرر ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر کیا؟ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، عمل ہم چھوڑ نہ دیں، اپنی تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں؟ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اعملوا، عمل کرو. اللہ کے علم میں جو شخص جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں علم کا استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے علم کے مطابق جو شخص جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس عمل کے لیے اسے سہولت اور آسانی مل جائے گی. مثال کے طور پر علم الہی میں کوئی شخص اہل سعادت میں سے ہے تو اللہ رب العالمین اسے نیکی کرنے کی توفیق دے گا. علم الہی میں اگر کوئی اہل شقاوت میں سے ہے تو اللہ رب العالمین اسے گناہ کرنے کا پورا موقع دے گا. پھر رسول نے سورہ لیل کی آیاتیں پڑھی ہیں. اگر یہ آیات آپ سمجھ گئے نا تو رسول کا پورا مضمون آپ کو سمجھ میں آ جائے گا رسول کہہ رہے تھے. فَأَمَّا مَنْ آتَى، یہ آیتیں آپ نے پڑھی ہیں. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس شخص نے اپنی آزادی، جس شخص نے اپنے اختیار کا تعمیری استعمال کیا، جس شخص نے اپنے علم اور عقل کا صحیح استعمال کیا اور اپنے علم و عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے راہ خدا میں اس نے مال خرچ کیا، اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس نے زندگی گزاری، نیکی اور بھلائی کی تصدیق کی، ہم اسے سہولت بھرا راستہ دے دیں گے نیکی کا. لیکن اس کے مقابلے میں وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وہ شخص جس نے اپنی آزادی، اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا، جس نے اپنے علم اور عقل کا اندھا استعمال کرتے ہوئے بخیلی کا رویہ اختیار کیا، اللہ رب العالمین سے بے پرواہی کا رویہ اختیار کیا، نیکی کو جھٹلا دیا، اچھائی کو جھٹلا دیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اسے بدی کے راستے کی سہولت دے دیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے دوست. تو اللہ دیکھتا ہے کون سا شخص، کون سی قوم وہ ہدایت کی متلاشی ہے، اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اللہ دیکھتا ہے کون سا شخص، کون سی قوم
ضلالت کی متلاشی ہے، رب العالمین اس راستے پر اسے بڑھنے دیتا ہے۔ اللہ کا اصول ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں سمجھ لیں دوست،